جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں نے اپنی ٹانگ کھو دی، اب میں کیا کروں، میں گھر بیٹھا ہوں، تب تک آپ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے طلاق جیسی بڑی آزمائش کا سامنا کیا، ایک بہت بڑی مشکل۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے شوہر آ کر کہتا ہے میں نے نائٹ کلب میں کسی لڑکی سے ملاقات کی اور اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں نے فلاں عورت سے ملاقات کی۔ تو ایسا مرد اور اس کی فلاں عورت جہنم میں جائے، اللہ نے آپ کو اس بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ خود کو مزید پریشان نہ کرے اور نہ ہی اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرے، بات ختم ہو چکی ہے، اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ جب تک آپ بدلہ لینا اور حساب برابر کرنا چاہیں گے، آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو متاثر کرتی رہے گی۔ اس قسم کی مشکل سے نکلنے کے لیے زندگی کو آگے بڑھائیں، اٹھیں اور آگے بڑھیں، اس برے واقعے کو بھول جائیں۔ یہ ایک گندا اور برا باب تھا، شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ سے نکاح کرے اور پھر آپ سوچیں گی یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے طلاق کا سامنا کیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اتنے عزت دار انسان سے شادی نہ کر پاتی۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں لوگ آزمائش کے بعد بہترین چیزیں پاتے ہیں۔ آج ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی واللہ میری پہلی شادی سے پہلے میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا شوہر دے، ایسا ایسا، اور میری ایک لمبی فہرست تھی۔ میں نے شادی کی مگر میری حالت بدترین ہو گئی، میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن بات طلاق پر ختم ہوئی۔ طلاق کے بعد میں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، خاندان کے دباؤ، سماج کے تانے اور بچے کی وجہ سے کھینچا تانے، یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن میں نے دعا کرنا جاری رکھا کہ یا اللہ میں جانتی ہوں کہ تیرے پاس میرے لیے کوئی منصوبہ ہے۔ کچھ لوگ طلاق کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گے کیونکہ سب مرد یا سب عورتیں خراب ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ خراب ہیں۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے دوبارہ شادی کی اور یہ اللہ کا معجزہ تھا، میری ہر دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے مجھے یہ دکھانے کے لیے کسی غلط انسان سے گزارا تاکہ میں اچھے اور برے میں فرق سمجھ سکوں۔ آپ گرمی کو نہیں جانتے جب تک آپ سردی کو نہ جانیں، آپ سردی کو نہیں جانتے جب تک آپ گرمی کو نہ جانیں۔ اللہ آپ کو مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ آپ آسانی کو پہچان سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ چاہے آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہوں، ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے بھی بدتر حالت میں ہیں۔ آپ نے اپنا شوہر کھو دیا، وہ ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے، یا آپ نے اپنی بیوی کھو دی، وہ کار حادثے، بیماری یا کسی اور وجہ سے انتقال کر گئی۔ بعض اوقات قتل یا ڈکیتی جیسے واقعات میں لوگ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے جہاں حالات غیر محفوظ ہیں، لوگ آ کر فائرنگ کرتے ہیں اور بے گناہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایک خاتون نہ صرف اپنے شوہر بلکہ 3 بچوں کو بھی ایک ساتھ کھو چکی ہے۔ جی ہاں، ایسا وقت آتا ہے جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ رونا ایک بہت صحت مند طریقہ ہے اپنی مشکلات کو سہنے کا، یہ غلط نہیں ہے، رونا فطری ہے، انسانی فطرت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ نے بھی آنسو بہائے جب آپ کے بیٹے ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں تھے اور انتقال کر گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ مطلب آپ کو تو مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوبصورت جواب دیا، جیسا کہ صحیح البخاری میں موجود ہے، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے جو رحم کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو کھو دیا تو اللہ اس بچے کو بھلائی عطا فرمائے اور اللہ اس بچے کو آپ کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے صبر کیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں۔ آپ نے صبر کیا، کبھی کبھی آپ نے اپنے بچے کو یاد کیا، آپ تھوڑا روئے مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ دکھ تھوڑا کم ہو گیا۔
کیونکہ اللہ ایسے مواقع اور حالات پیدا کرتا ہے جو ماضی کی مشکلات کو بھلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک طلاق جیسی مشکل کا سامنا کیا، لیکن اب آپ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور جو کچھ پہلے ہوا تھا وہ آپ بھول گئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ غم اور مشکلات کو وقت کے ساتھ کم کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی بچے یا کسی عزیز کو کھو دیتے ہیں اور آپ صبر کرتے ہیں، پھر جب آپ وفات پا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا تم نے اتنا صبر کیا، تم میری تقدیر پر خوش رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ مانا کہ میں ہی رب العالمین ہوں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں ایمان کے اقرار میں ایک ایسا رکن رکھا گیا ہے جو آپ کو مشکلات میں سہارا دے گا۔ وہ رکن کیا ہے؟ تقدیر۔ یہ اچھی ہو یا بری، میں مانتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کچھ برا ہوتا ہے تو بھی میں یہی اعلان کرتا ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی مشکلات کے دوران صبر کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایمان کے ایک ارکان میں یہ شامل کیا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ آپ نے میرا بچہ لے لیا یا میرا کچھ نقصان کیا، لیکن میں آپ کے فیصلے کے سامنے جھک گیا ہوں، میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں، مجھے صبر عطا فرما، مجھے اس نقصان پر قابو پانے میں مدد دے اور اسے میرے لیے کسی بہتر چیز سے بدل دے، تو یہ صبر کا بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ پر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فرماتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اس سے اجر کی دعا کریں اور کہیں اے اللہ مجھے اس مشکل سے گزرنے میں مدد دے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ جو کچھ آپ نے کھو دیا ہے اس سے بہتر چیزیں موجود ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ لمحے پہلے ذکر کیا تھا، ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ مشکلات میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو کیمپوں میں پیدا ہوئے تھے اور آج بھی وہ ان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی شادیاں مہاجر کیمپوں میں ہوئیں۔ ان ماؤں کو دیکھیں جنہوں نے بمباری سے بچتے ہوئے بچوں کو جنم دیا، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ ہم نے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ شدید مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں جو زیادہ مشکلات میں ہیں، اور جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں اے اللہ ان کی مدد فرما جو مصیبت میں ہے، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ اس شخص کی بھی مدد فرما۔